آج اس شیر کا تذکرہ کرنا میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جس کو میرے اللہ نے شیر کہا، جس کو رسول اللہ نے شیر فرمایا، اور جو شیروں کی طرح میدان عمل میں نکلتے، کئی فنار کرتے کافروں کو، اور کئیوں کی گردنیں آپ کے زور بازو سے، آپ کی تلوار سے کئیوں کی گردنیں کٹیں، کئی کافر فنار ہوئے جن کا نام سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج اس شیر خدا اور شیر مصطفیٰ کا تذکرہ، مولا علی کی شان الگ، ہر کسی صحابی کی شان الگ، کسی ایک صحابی کی شان کو بلند کرنا، یہ ذہن میں مت لائیے کہ دوسرے کی نقیص ہو رہی ہے، دوسرے کی شان میں کمی کی جا رہی ہے، نانا نعوذ باللہ، یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، یہ مومن کا شعار نہیں ہے، یہ محبت اور عشق والوں کا شعار نہیں ہے۔ محبت اور عشق والوں کا شعار یہ ہے، جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جس طرح مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس طرح قرآن نے کہا والسابقون الاولون، کہ چاہے وہ سابق اول مسلمان ہیں، چاہے وہ آخرون میں سے ہیں، جس نے ان کی اتباع کی، کیونکہ وہ ہے، قرآن خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہے۔ عام انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان میں جو ہے وہ تنقیص کرے، ان میں تفریق کرے، ان میں جو ہے وہ ونڈ نکالے؟ نا جس طرح جس کو اللہ نے عزت، مقام، مرتبہ، شہرت، قوت عطا فرمائی ہے، ہر سنی کو یہ چاہیے، ہر مومن مسلمان کو یہ چاہیے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام دیا ہے، اسی طرح ان سے والہانہ محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جناب سیدنا امیر حمزہ، ان کا لقب ہے اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو یہ لقب عطا کیا گیا ہے، ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت امّا آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ ایک کو اللہ نے سید الشہداء جناب امیر حمزہ عطا فرمایا، ایک کو اللہ نے بیٹا جناب محمد رسول اللہ نبیوں کا امام عطا فرمایا۔ کتنی خوش قسمت ہیں یہ دو خاتون، ایک کو اللہ نے سید الشہداء عطا فرمایا اور ایک کو اللہ نے سید الانبیاء عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے ہے۔ ان کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہے۔ جن صحابہ کی ولادت 2 سال پہلے ہے نا، وہ کچھ ہے، جن صحابہ کی ولادت 2 سال پہلے ہے، جن صحابہ کی بھی ولادت، تو جب عمر کی بات چھڑتی نا حضور کے سامنے، صحابہ کیسے بیان کرتے تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے تھے، جو صحابہ، چند 1-2 صحابہ تھے جو یا حضرت عباس تھے اور حضرت امیر حمزہ تھے، دونوں ہی حضور کے چچا تھے، یا کوئی اور ہوگا جس طرح حکیم بن نظام ہے یا جو بھی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کیسے اپنی عمر کا تذکرہ کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جاتا کہ حضرت امیر حمزہ کی عمر زیادہ ہے یا نبی پاک کی جو ہے وہ عمر مبارک زیادہ ہے، صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ بڑے آپ ہی ہیں، پیدا آپ سے پہلے ہم ہوئے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں، ہر لحاظ سے بڑے آپ، عمر میں بھی آپ بڑے، ہر لحاظ سے آپ بڑے ہیں، پیدائش ہماری پہلے ہو گئی ہے۔ اس طرح دیکھو صحابہ کا ادب۔ اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2 سال ان کی بھی حضور سے پہلے ولادت ہوئی، اور انہوں نے اسلام کا قبول کیا نبوت کے دوسرے سال۔ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع جب اسلام ہوا تو یہ ظالم کافر مارتے بڑا تھے جو بھی بندہ مسلمان ہوتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلام چھپا کر رکھا تاکہ میں اگر اسلام کو ظاہر کروں تو ہو سکتا ہے یہ اہل مکہ مشرکین مکہ فساد کھڑا کر دیں گے۔ ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ شکار پر گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، امیر حمزہ اب نہیں ہے، اسلام کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں آئے، کعبہ شریف میں آئے تو یہ لعنتی ابو جہل یہ اپنے غصے میں اور اپنی اکڑ میں تکبر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، کوئی جواب نہ دیا، فرمایا لعنتی ہے، بھونکتا رہے، اس کا کام ہی بھونکنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق کو جواب نہیں دیا کرتے تھے، جو بد اخلاقی کرتا آپ خاموش، آپ رحمت للعالمین تھے۔ تو اس نے جب دیکھا، اس کا غصہ آور ہوا، تو اس نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے، اس ظالم نے سوٹی پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، آپ کو صحیح مارا، لہو لہان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گھر چلے گئے۔ ادھر سے امیر حمزہ شکار سے واپس آئے تو حضرت امیر حمزہ کی ایک عادت تھی کہ جب آپ شکار سے واپس آتے تو پہلے حرم شریف میں آتے، طواف کرتے۔ اسلام تو ابھی تو ظاہر نہیں کیا تھا، نہ ہی اسلام کی جو ہے وہ احکامات کا اس وقت صحیح طریقے سے مکمل طور پر علم تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حرم میں داخل ہونے لگے تو عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، ملازمہ تھی، اس نے کہا کہ اے امیر حمزہ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ظالم نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے گھر جانے کے فوراً دوبارہ پھر اسی کی طرف چل پڑے، اس ظالم کی طرف، دیکھا کدھر ہے۔ ابھی حرم میں آئے نہیں تھے، راستے میں وہ مل گئی، اس کی بات سنی اور فوراً جو ہے وہ اس ظالم کو تلاش کرنے کے لیے تل پڑے۔ حضرت امیر حمزہ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو یہ بھی ادھر ہی حرم میں بیٹھا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ بڑا گفت و شنید کر رہا ہے، بڑی اکڑ سے، تکبر سے۔ حضرت امیر حمزہ آیا، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ مبارک میں ڈنڈا تھا، آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس ابو جہل کو۔ کہا کہ تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایسے اظہار فرمایا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سارے مشرکین مکہ حیران، اس کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ جب سارے مشرک کھڑے ہوئے ابو جہل کے ماننے والے کہ امیر حمزہ سے مقابلہ کریں، لیکن ضرورت نہیں تھی اللہ کے شیر سے مقابلہ کرنے کی۔ آج کہنے لگے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ پر حملہ کریں گے، آپ نے ہمارے اس لعنتی کو مارا ہے، اس وڈیرے کو مارا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں،
آپ نے حملہ نہیں کرنا. میں نے واقعہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم کیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ نے اس وقت جو ہے وہ اعلان غصے میں کر دیا کہ میں اب دین پرانا جو میں نے اختیار کر رکھا تھا، اب میں نے محمد رسول اللہ دین کو ایکسپٹ کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ادھر سے چلے گھر چلے گئے. گھر گئے، رات ہو گئی. ساری رات اب سوچ آئی، میں نے تو اعلان کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا. اب یہ کافر سارے میرے پر حملہ کریں گے، یہ سارے مشرک مکہ میں پھیل جائے گا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت امیر حمزہ صحابی ہو گیا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، استغفراللہ. یعنی وہ ان کے نزدیک جو ہے ان کا جو دین چھوڑتا اس کو وہ صحابی کہتے تھے. صحابی کا مطلب سواد کے ساتھ ہاں جی مرتد ہو جانا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنا دین چھوڑ جانا. تو ساری رات یہ سوچتے رہے. حضرت امیر حمزہ گھر میں، پتہ نہیں ہم حق میں ہیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہتری ہے نہیں ہے. رات بڑی مشکل سے گزاری. صبح امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے اعلان کر دیا ہے. فرمایا کس کا؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کے دین کو ایکسپٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، دین کو میں نے قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے ایک بات کھائی جا رہی ہے. فرمایا کیا بات کھائی جا رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کیا یہ دین حق والا ہے یا پہلے والا حق والا تھا؟ ہاں جی کون سا دین؟ یہی بات ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی. میرے آقا نے فرمایا اے امیر حمزہ جو تو نے دین کو مانا ہے، جس دین کو تو نے قبول کیا ہے، جس کلمے کو تو نے پڑھ لیا ہے، یہی کلمہ حق ہے اور سچ ہے اور قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، حشر والے دہاڑے بھی کام آئے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلمہ حق ہے سچ ہے، جو تو نے مانا ہے، اب ان کی پرواہ چھوڑ دو، یہ جو مرضی کرتے پھریں. ان کے 3 دن بعد اب جب یہ بات پھیل گئی مشرکین مکہ میں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، یہ ان پر ایک قہر اور بجلی کی طرح بن کر کی تھی. ہاں جی وہ سارے اب گھبرا رہے ہیں، اب مشاورتیں ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ کو لوٹایا جائے. حضرت امیر حمزہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات کی تھی جو تاریخی ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات حق ہے، یہ دین سچ ہے، یہ قرآن سچ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام سچ ہے، تو پھر یا رسول اللہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں جن پر عرش نے سایہ کر رکھا ہے اگر امیر حمزہ کو مل جائیں تو پھر بھی آپ کا دین نہیں چھوڑے گا. ساری نعمتیں اگر مجھے مل جائیں، ساری دنیا کی آسائشیں مجھے مل جائیں، اب جو امیر حمزہ نے دین قبول کر لیا ہے اس دین سے اب پیچھے نہیں ہٹے گا. اور پھر دیکھیں کہ آخری وقت تک اس دین پر عمل پیرا رہے اور اس دین پر ہی اللہ نے شہادت کے رتبے سے جو ہے وہ نوازا ہے. ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. جب حضرت عمر آ رہے تھے، حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں، تو اس وقت حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریش مبارک میں، ایک کمرہ نما مبارک میں آپ تشریف فرما تھے. تو اس کمرے کے دروازے پر، اس عریش نما جھونپڑی مبارک کے دروازے پر جو ہے باہر حضرت امیر حمزہ تشریف فرما ہے. تو پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے. ابھی عمر بھی اسلام نہیں لائے. دیکھو پورے اہل عرب کے حضور کے بعد اور صدیق اکبر کے بعد اہم ترین شخصیتوں نے اسلام کو قبول فرما لیا ہے. ہاں جی تو دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں تو حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لی. فرمایا کہ اگر آج عمر نے کوئی دوسری حرکت کی تو امیر حمزہ کی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. کیوں؟ عمر آ رہے ہیں.
اور عمر جہاں بھی جاتے تھے پہلے اسلام سے کسی نہ کسی کا تختہ الٹ ہی دیتے تھے. حضرت عمر اتنے جلالی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زین گھر سے یہی بنایا تھا کہ جا کر کیا کرنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے. زین یہی بنایا تھا. لیکن ادھر دعا ہوئی تھی اللہم اعز الاسلام وبعمر ابن الحشام وبعمر ابن الخطاب, یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. عمر بدل کے آ رہے تھے, اس نیت سے نہیں آ رہے تھے جس نیت سے گھر سے چلے. حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکالی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, اگر آج عمر نے کوئی حرکت کی امیر حمزہ کی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. میرے آقا نے امیر حمزہ کو یہاں سے پکڑا, فرمایا گیا امیر حمزہ آج عمر اس نیت سے نہیں جس نیت سے روز کہی جاتا ہے, آج عمر نیک نیت سے جہاں ہمارے پاس آ رہا ہے. جب عمر داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے حضرت عمر کو یہاں سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے, عمر ابھی تک تمہارے دل میں اسلام کی محبت داخل نہیں ہوئی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام ہی تو قبول کرنے آیا ہوں. 3 دن پہلے امیر حمزہ اسلام لائے, 3 دن بعد جناب فاروق اعظم اسلام لائے. ہاں جی, پھر دونوں شیروں نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں, ہمارا دین حق ہے, ہمارا قرآن حق ہے, ہمارا رب حق ہے, ہمارا فرمان حق ہے, ہم حق پر ہیں, یہ سب باطل ہیں. پھر عمر آئے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کمرے میں, کبھی غار میں, کبھی پہاڑ کی اوٹ میں, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. یا رسول اللہ اب ہم علی الاعلان طواف کعبہ کریں گے, علی الاعلان. اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ پھر اس طرح کرو, سارے جو صحابہ تھے اس وقت تو 40 مسلمان تھے, اکٹھے کرو, 20 کی قیادت حضرت عمر کریں گے اور 20 کی قیادت امیر حمزہ فرمائیں گے رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 2 جید صحابہ انہوں نے قیادت فرمائی صحابہ کرام کی. اب طواف ہو رہا ہے, طواف کے دوران مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں, ان پر ایک اور زلزلہ گرا. 3 دن پہلے امیر حمزہ اسلام لائے, 3 دن کے بعد جناب عمر اسلام لائے. ان پر ایک قیامت جو ہے بن کر گر رہی تھی ہر بات. جب انہوں نے دیکھا کہ 2 شخصیات اسلام لے آئی ہیں, علی الاعلان طواف کیا جا رہا ہے, اب علی الاعلان نماز بھی پڑھی جائے گی, علی الاعلان قرآن کی تلاوت کی جائے گی, کیونکہ دونوں رسول اللہ کے شعر ہیں, ایک اللہ کا شعر ہے, دونوں رسول اللہ کے شعر ہیں, اور دونوں عرب کے پہلوان ہیں, اور دونوں عرب کے جو ہے وہ سردار ہیں, دونوں حضور کے غلام بن گئے. کافر کہنے لگے اے کافروں سن لو, آج کے بعد ہم مسلمانوں کو مغلوب کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے جب اسلام قبول کیا, علی اعلان کیا, ہاں جی, پھر نہ کسی سے ڈرے نہ جھکے, آخر تک حضور کے ساتھ وفا کرتے رہے. پھر وقت آیا بدر کا, بدر کے میدان میں ایک کافر لعنتی کہنے لگا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو کنویں ہیں میں ان کو خراب کر دوں گا, ان میں جو پانی ہے اس کو میں ختم کر دوں گا, خراب کر دوں گا, گدلا کر دوں گا, اس میں یا مٹی پھینک دوں گا یا اس میں پتھر پھینک دوں گا کہ پانی ختم ہو جائے. جب اس نے ظالم نے ایسی حرکت کرنی چاہی تو اللہ کا شعر, رسول اللہ کا شعر امیر حمزہ سامنے آ گئے. کہتے ہو یار سبحان اللہ کہ حضرت امیر حمزہ سامنے آئے, تلوار سے اس کی ایسی ٹانگ کاٹ دی, پوری ٹانگ ہی کاٹ دی. کیوں کہ اللہ کے شعر کی ضرب تھی, اللہ کے شعر کی جو ہے وہ سٹ تھی. وہ کافر اس کو برداشت نہ کر سکا, اس کی ٹانگ کٹ گئی, خون بہنے لگا.
جب خون بہنے لگا وہ ظالم رینگتا تھا کہ میں کنویں میں گر جاؤں، سارا پانی خون و خون کر دوں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ تیری نیت پہلے میں جان چکا تھا، جب تو چلا تھا تو حضرت امیر حمزہ نے ایسی تلوار سے وار فرمایا، اس لانتی کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کے شعر ہیں۔ پھر عتبہ شیبہ کو یہ پتا چلا کہ ہمارے خاندان نے، ہمارے خاندان کے فرد نے ہمارے بندے کو جو ہے وہ مار دیا ہے، تو سامنے آ گیا عتبہ شیبہ فلاں فلاں سامنے آئے، ادھر سے انصاری جوان آئے، کہنے لگے ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہمارے سامنے ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ یہ لعنتی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے خاندان کے لوگ بھیجو، خاندان کے لوگ کون تھے؟ امیر حمزہ گئے سامنے، مولا علی شیر خدا سامنے گئے، اور تیسرے حضرت عبد الرحمن تھے وہ سامنے گئے۔ جب جیسے صحابہ گئے تو ان کو سارے کو ختم کر دیا۔ مختصر کہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ نے اپنی شجاعت کے، بہادری کے، قوت کے جوہر دکھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا شعر ہے، رسول اللہ کے شعر ہیں، امیر حمزہ اسی طرح والہانہ محبت سے، عشق سے، قوت سے، بہادری سے، محبت سے، اسلام کی محبت سے، دین کی محبت سے، قرآن کی محبت سے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ والہانہ انداز سے لڑے کہ دشمن کے چھکے چھڑا دیے، اور صرف 13 صحابہ شہید ہوئے، باقی سارے کے سارے واپس آ گئے۔ 1000 کافر تھا، سارے کا سارا بھاگ گیا، کیونکہ سامنے اللہ کے شعر، رسول اللہ کے شعر موجود تھے۔ پھر احد کا میدان آیا۔ احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں۔ کیسے؟ حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بھی اسلام لائے۔ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، دیکھو کہ جس نے بھی اسلام کے خلاف جو بھی کیا، اسلام کے مقابلے میں آیا، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک میں اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا اس وقت بھی آپ کی آنکھ مبارک سے، تبھی محبت ہوتی ہے نا اولاد سے، آنسو آئے تھے، لیکن جو حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے وقت آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو آئے تھے وہ ساری زندگی نہیں آئے۔ احد کا میدان ہے، حضرت امیر حمزہ ہر طرف جدھر جا رہے ہیں کافروں کو ختم کر رہے ہیں۔ ادھر جبیر بن مطعم بعد میں یہ بھی اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی کریم نوازی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے غلام تھے وحشی بن حرب، جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ، ان کو بدر میں حضرت امیر حمزہ نے فنار کیا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا اے وحشی بن حرب، اگر تم امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب حضرت وحشی بن حرب خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو کیسے شہید کیا۔ کہتے ہیں کہ میں جنگ ہوتی رہی دیکھتا رہا، میں نے جنگ لڑی جھڑی نہیں، نہ ہی میرا ذہن تھا جنگ لڑنے کا، میں تو اپنی آزادی کے لیے گیا تھا کہ کاش میں اپنا کام پورا کروں اور میں جو آزاد ہو جاؤں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ جدھر جاتے کافروں کی گردنیں اڑا دیتے، جدھر جاتے کافروں کی گردنیں اڑا دیتے۔ بڑا، اور سب سے بڑھ کے کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اب پہچان کیسے کروں؟ جدھر جاتے ہر طرف سے تلوار ہی تلوار چل رہی ہے۔ میں نے کسی بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ جدھر جاتا ہے اللہ کا شیر، ہاں جی، ہر کسی کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اس کے سامنے آتا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ پوچھا تو مجھے بتایا گیا یہ رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ دل میں خیال کیا یہی میرے ٹارگٹ ہیں، یہی میرے ٹارگٹ ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا، باقی جنگ ہو رہی ہے، پوری جنگ کا میدان لگا ہے،
ہر کوئی جنگ لڑ رہا ہے، ادھر سے مسلمان بھی لڑ رہے ہیں، ادھر سے کافر بھی لڑ رہے ہیں. ہاں جی کہ میں اب اس پہاڑ کی اوٹ میں اس حال میں بیٹھا تھا کہ میں دیکھوں کہ حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ مجھے موقع ملے اور میں وار کر دوں. حضرت وحشی بن حرب تیر انداز بڑے تھے، وہ کوئی شاذ و نادر ہزاروں میں سے کوئی ایک تیر ان کا جو ہے وہ چک جائے، اگر نہ تو نہ، لیکن تیر بالکل ان کا نشانے پر لگتا. حضرت امیر حمزہ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. لکھوں سلام اعلیٰ حضرت آپ کی شان پر. آپ کیا لکھتے ہیں؟ ان کے آگے وہ حمزہ، کہہ دو سبحان اللہ، کی جان بازیاں، مل کے پڑھ لو. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوان پہ. حضور دی چچا دی بارگاہ سلام پیش کر دو. شیر غران ستوان، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوان، شیر غران ستوان، شیر غران ستوان. اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سید اعلیٰ حضرت. وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کی جو ہے وہ جسم مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا، میں نے بالکل نشانے پر تیر چلایا. حضرت امیر حمزہ کو لگا حضرت امیر حمزہ نیچے آ گئے، شہید ہوئے، نیچے آئے. آپ کا مسلح کیا گیا، آپ کے پھر ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، پورے جسم کا مسلح کیا گیا. کرنے والا کون تھا؟ ہندہ تھی، ابو سفیان کی بیوی. لیکن دیکھیں پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہندہ کو بھی معاف کر دیا، اس ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، اس وحشی بن حرب کو بھی معاف فرما دیا ہے. یہ ہے رحمت للعالمین، اور یہی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، چاہے وہ سابق کے اول ہیں چاہے بعد والے ہیں، مہاجرین پہلے والے ہیں یا بعد والے، انصار پہلے والے ہیں یا بعد والے، جس جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے، سنیے کو ابو امام ہے. حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا. اس کے بعد آپ کی لاش مبارک، مختصر لاش مبارک کو تلاش کیا گیا. ہاں یہ تلاش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت صفیہ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ہاں جی ان کو فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کو تلاش کریں. جب آئیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کو روک دو، یہ عورت ہیں بہت زیادہ روئیں گی. ہاں جی تو حضرت زبیر نے اپنی والدہ کو فرمایا کہ آپ ٹھہریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے نبی پاک کے صدقے اللہ نے مجھے صبر کی دولت عطا فرمائی ہے. ہاں جی جب آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. حضور نے پھر نیت فرما لی تھی. حضور نے فرمایا کہ یہ کافر جتنے بھی ہم نے مارے ہیں نا، ان کا سب کا مسئلہ کیا جائے گا. جس طرح میرے چچا کے ساتھ انہوں نے لعنتیوں نے کیا ہے، اسی طرح کیا جائے گا ان کے ساتھ. تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل فرما دی. ہاں جی سورۃ نحل فرمایا کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر تو انہوں نے جس طرح کیا ہے، جس طرح آپ پر انہوں نے ظلم و ستم کیا، اسی طرح آپ ان کے ساتھ کریں. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو تو تمہارے لیے صبر ہی بہتر ہے. ورنہ حضور نے نیت فرما لی، فرمایا کہ جس طرح انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، ایک ایک کافر کے کان بھی کاٹے جائیں گے، ناک بھی کاٹی جائے گی، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جائے گا. ان ظالموں نے میرے چچا کو جو ہے وہ اس طرح شہید کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اسی وقت ہے احد میں. فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کرنا چاہیں جس طرح انہوں نے کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صبر فرمائیں
تو صابرین کے لیے اجر ہے۔ حضور نے پھر صبر فرمایا، حضور نے پھر اس طرح نہیں فرمایا۔ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بے دردی سے شہید کیے گئے۔ اور یاد رکھ لیں حضرت امیر حمزہ کی جو ہے وہ قبر انور میں آپ کو اور آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور کفن مبارک سنو، ہم کتنے روزانہ کتنے جوڑے بدلتے ہیں، کتنے جوڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے لیے کفن کے لیے کپڑا ہی نہیں تھا۔ کفن جب دیا جاتا اگر سر پر کرتے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں پر کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اور دونوں ماموں اور بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبور پر، جنگ احد کی قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک نکتہ ہے، صالحین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی گورنر مدینہ ہے، آج بھی گورنر مدینہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ اگر کوئی جائے تو ان کی بارگاہ میں لازمی جائے، اور ان کی بارگاہ میں یہ دعا جب کرے گا نا کہ یا اللہ میں تیرے رسول اللہ کے شیر کی بارگاہ میں اور تیرے شیر کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، اے امیر حمزہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائیں۔ اور یقیناً جب عمرہ یا حج کے لیے بندہ جائے امیر حمزہ پاک کی بارگاہ میں جائے، آپ اجازت عطا فرماتے ہیں، اللہ پھر اس کو دوبارہ عمرے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ گورنر کے بغیر تو انسان کا داخلہ منع ہے نا۔ ہاں جی، جس شہر میں گورنر کے بغیر داخلہ منع ہے، ہاں جی گورنر مدینہ حضرت امیر حمزہ ہیں۔ ایک نیک عورت تھی جو حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر دیا کرتی تھی۔ ہاں جی کہتی ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئی، حاضر ہو کر دعا کر رہی تھی، بار بار حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں سلام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام، بار بار سلام۔ تو اندر سے مجھے جواب آیا، اے مائی ہم نے آپ کے سلام کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ اس سے یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ زندہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امیر حمزہ پاک پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کون منبر رسول پر میرا تذکرہ کر رہا ہے اور کون میرے تذکرے پر خوش ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں۔ جب غوث پاک فرما سکتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمان کہ خدرنا حکم تسالی، میں سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر یہ رائی کا دانہ ہو۔ کہاں غوث پاک حضور کی 11ویں اولاد یا 12ویں اولاد، ہاں جی، اور کہاں امیر حمزہ جو اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ جب غوث پاک ساری مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، پھر سنیوں کے عقیدے کے مطابق غوثیہ مسجد میں بیٹھے حضور کے غلاموں، امیر حمزہ کے غلاموں کو امیر حمزہ پاک بھی دیکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور یہ تذکرہ خیر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ بھی قبول فرمائے۔ اے امیر حمزہ پاک ہمارا جو کچھ تذکرہ ہم نے آپ کا کیا ہے، آپ قبول فرما کے بروز قیامت اپنے بھتیجے پاک سے ہمیں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، ہمیں اپنے بھتیجے پاک جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کا مجدہ عطا فرما دیجیے گا۔ اچھا بولو آمین۔ شفاعت کا مجدہ عطا فرما دیجیے گا، ہاں جی، شفاعت کا مجدہ عطا فرما دیجیے گا۔ ہاں جی، ہم نے آپ کا تذکرہ اس واسطے کیا ہے کہ آپ اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، اور اللہ نے آپ کو شہادت کے رتبے سے نوازا ہے۔ ہم کہاں، آپ کہاں، ہماری کوئی حیثیت، ہم تو گلیوں کے تنکے روڑے کوڑے، آپ تو نیک لوگ، آپ تو سید الشہداء، آپ کو اللہ بھی شیر کہے، رسول اللہ بھی شیر کہیں۔ بس یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ضرور ہے کہ نسبت ہماری آپ کے ساتھ ہے، نسبت بڑوں کے ساتھ ہو، بندہ کچھ بھی نہ ہو، انشاءاللہ یہی نسبت کل قیامت امیر حمزہ پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔